بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ راجشاہی اور ناٹور میں منظم قتل عام۔ راجشاہی میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں کا غیر بنگالیوں کے خلاف قاتلانہ جنون مارچ 71 کے آخری ہفتے میں عروج پر تھا۔ تقریباً 5 کلومیٹر چوڑے دریائے پدما کے اس پار بھارتی سرحد ہے۔ عوامی لیگ کی بغاوت کے دوران جب بنگالی باغیوں کا شہر پر پورا اختیار تھا، ان کو بھارت سے اسلحے اور گولہ بارود کی فراہمی ہوتی تھی۔ مسلح مداخلت کار بھی بھارت سے راجشاہی اور اس کے نواحی علاقوں میں سبوتاژ کی کارروائیوں اور بنگالی باغیوں کی مدد کے لیے آتے رہے۔ انہوں نے ہزاروں بے قصور اور عام غیر بنگالی مردوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام میں بھی باغیوں کی مدد کی۔ پاکستانی فوج کی مزاحمت کو روکنے کے لیے انہوں نے بھارتی ساختہ بزوکا اور راکٹ لانچر استعمال کیے۔ اپریل میں بھارتی توپ خانے نے راجشاہی کے نواح میں اس وقت گولہ باری کی جب پاکستانی فوج بنگالی باغیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت باغی افراتفری میں دریا کے پار بھارتی سرحد کے اندر پناہ گاہوں کی طرف فرار ہو گئے۔ وفاقی فوج نے 15 اپریل 1971 کو راجشاہی کا انتظام دوبارہ سنبھالا۔ 3 ہفتوں کے بعد 6 افراد پر مشتمل غیر ملکی اخباری نمائندوں کی ایک ٹیم نے راجشاہی کا دورہ کیا۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے موریس کوئنٹنس کا یہ مراسلہ 9 مئی 1971 کو شائع ہوا۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ جو افراد اس حصے میں مزاحمت کر رہے تھے وہ ایسٹ پاکستان رائفلز کے بھگوڑے تھے اور ان کو بھارتی فوج کی حمایت حاصل تھی۔ ایک اور گواہ نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش یعنی بنگالیوں کی سرزمین کے علمبرداروں نے مارکیٹوں میں ان دکانوں کو لوٹا اور جلایا جو غیر بنگالیوں کی تھیں۔ قریبی دیہاتیوں نے اخبار نویسوں کو وہ کنویں دکھائے جن میں انسانی لاشیں گل سڑ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان لاشوں کو کنووں میں پاکستانی فوج کے اختیار سنبھالنے سے پہلے پھینکا گیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بنگالی علیحدگی پسندوں نے غیر بنگالیوں کے دیہات میں 700 غیر بنگالیوں کو قتل کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے نمائندے میلکم براؤن نے راجشاہی سے مراسلے میں لکھا جو 9 مئی 1971 کو شائع ہوا۔ یہ تاثر سینکڑوں شہادتوں کی بنیاد پر ہے کہ جب یہ لگا کہ عوامی لیگ اقتدار میں آنے والی ہے تو بنگالیوں نے کچھ علاقوں میں بہاریوں کے گھروں کو لوٹا اور جلایا اور ان کے رہنے والوں کو قتل کر دیا۔ 24 سالہ محمد امین راجشاہی یونیورسٹی کے جنا ہال کے قریب رہتے تھے۔ انہوں نے ان المناک واقعات کے بارے میں بتایا۔ 2 مارچ 71 کو عوامی لیگ کے علیحدگی پسندوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ سیشن جج کے دفاتر پر حملہ کیا اور باقاعدہ تقریب میں پاکستانی پرچم اتار کر جلایا اور دفتری ریکارڈ تباہ کر دیا۔ ہجوم نے جوئے بنگلہ کے نعرے لگائے، غیر بنگالیوں کو دھمکیاں دی اور ان کی دکانوں کو لوٹا۔ رات کے وقت میں نے آگ کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے دیکھے کیونکہ قاتل گنڈوں نے تباہی مچا دی تھی۔ لوٹ مار، آتش زنی اور غیر بنگالیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ 3 مارچ کو جب عوامی لیگ نے عام ہڑتال کا حکم دیا تھا تب قاتل گنڈوں نے کرفیو کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنی مرضی سے گھومتے رہے اور سرکاری ملازمین کو دفتروں میں جانے سے روکتے رہے اور تاجروں پر اپنی دکانیں بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ تاہم فرض شناس بنگالی ڈسٹرکٹ سیشن جج اپنے دفتر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ قاتل گنڈوں کے ایک دستے نے اس دیانتدار اور نیک نام بنگالی جج کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے دفتر میں موجود لکڑی کی اشیاء پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ خون کے پیاسے ہجوم نے بنگالی ڈپٹی کمشنر مسٹر رشید الحسن کو دفتر جانے سے روک دیا۔ 26 مارچ کو راجشاہی کی پولیس فورس نے بغاوت کر دی اور دھمکی دی کہ وہ تمام غیر بنگالیوں کو قتل کر دیں گے۔ 29 مارچ کو پاکستانی فوج کے ایک چھوٹے سے دستے نے پولیس لائن کے مضبوط مرکز میں موجود بنگالی پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا کیونکہ ایک مغربی پاکستانی فوجی سپاہی کو ان باغیوں میں سے کسی نے گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ بمشکل 1 گھنٹے کے اندر اندر باغی پولیس والوں پر قابو پا لیا گیا اور دوسرے باغی افراتفری میں بھارت بھاگ گئے۔ پولیس کے مضبوط مرکز میں سے بھارتی مشین گنیں اور بزوکا برآمد ہوئی۔ جن پولیس والوں نے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوج کے اہلکار باغیوں کی امداد کے لیے غیر قانونی طور پر مشرقی پاکستان گھس آئے تھے۔ 31 مارچ کو ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغی بنگالیوں کے ایک دستے نے ڈپٹی کمشنر کو اغوا کیا اور راجشاہی سے 45 کلومیٹر دور نواب گنج لے جا کر اسے مقامی جیل میں بند کر دیا۔ 15 اپریل کی رات 20 آدمیوں پر مشتمل مسلح باغیوں کے ایک دستے نے تقریباً 175 غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ انہیں پہلے جیل میں رکھا گیا تھا۔ ان کی لاشوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے انسانی بچڑ خانے میں پھینک دیا گیا۔
जब वफाकी फौज ने नवाबगंज का इंतजाम दोबारा संभाला तो भागते हुए बागी राजशाही के अगवा-शुदा डिप्टी कमिश्नर को भारत के मकाम मल्दा ले गए, जहां भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने डिप्टी कमिश्नर को जेल में डाल दिया। 6 मई को डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े जुर्मंदाना तरीके से वहां से फरार हुए और पद्मा दरिया को तैरते हुए पार किया। राजशाही यूनिवर्सिटी के गैर बंगाली उस्तादों को बंगाली बागियों ने दहशतजदा किया और उनके घरों पर तोड़फोड़ की, लेकिन उनके बंगाली साथियों ने खतरात मोल लेते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में बगावत के पूरे अरसे में उनकी हिफाजत की। 35 साल अफसर अली के एक भाई रेडियो पाकिस्तान के राजशाही यूनिट में काम करते थे। अफसर अली ने बताया, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बागी सिपाहियों ने अप्रैल 71 के पहले हफ्ते में ब्रॉडकास्टिंग हाउस पर गोलाबारी करके उसे नुकसान पहुंचाया। मेरे भाई ने मुझे ये तफसीलात बताई कि 7 अप्रैल को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के मुसल्लह अहलकारों ने रेडियो पाकिस्तान राजशाही के बंगाली रीजनल डायरेक्टर को पकड़ा और उसे कहा कि वो जोए बंगला रेडियो के नाम से नशरियात शुरू करे। बंगाली एहलकार ने उन्हें बताया कि नशरियात का साजो सामान गोलाबारी की वजह से काम नहीं कर सकता, एक नए क्रिस्टल की जरूरत है। दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता से एक इंजीनियर नया क्रिस्टल लेकर आया। वो फिट ना हो सका और इसलिए नशरियात शुरू ना हो सकी। भारतीय इंजीनियर ने ट्रांसमीटर से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की और वादा किया कि वो कलकत्ते से क्रिस्टल्स का सेट भिजवाएगा, लेकिन वो क्रिस्टल ना पहुंचा और पाकिस्तानी फौज ने 14 अप्रैल 71 को राजशाही का इंतजाम पूरी तरह संभाल लिया। अफसर अली राजशाही के नवा में साहब बाजार में रहते थे और उन्हें एक बंगाली दोस्त ने पनाह दे रखी थी। अफसर अली ने दावा किया, अप्रैल 71 में जब राजशाही पर बागियों का कब्जा था, उस वक्त मैंने शहर में भारतीय फौज के कई अहलकार देखे थे। वो हिंदी बोलते थे और उन्होंने इस फायरिंग स्क्वाड को हिदायत दी जिसने सैकड़ों गैर बंगालियों और पाकिस्तान के हामी बंगालियों को कत्ल किया था। उन कत्ल होने वालों में मकामी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल थे। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बागियों के साथ मिलकर काम करते हुए उन भारतीय फौज के अहलकारों ने पद्मा दरिया के उस पार अपने मंसूबे पर अमल करती हुई भारतीय फौज को पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर गोलाबारी करने की हिदायत दी। अवामी लीग के मुसल्लह दहशतगर्दों ने गैर बंगालियों की तमाम दुकानों और मकानों को लूटा और सैकड़ों की तादाद में गैर बंगाली मर्दों को दरिया के किनारे बनाए गए मस्बा खाने में कत्ल कर दिया। अवामी लीग के कारकुन छुपे हुए गैर बंगालियों से मुतल्लिक इत्तला देने वाले को या उनके छुपने की जगह के बारे में इत्तला देने वाले को 20 रुपए दिया करते थे। पाकिस्तान के बहुत से हामी बंगालियों को भी बागियों ने बदसलूकी और मारपीट का निशाना बनाया। डिप्टी कमिश्नर साहब की बीवी को कत्ल करने की धमकी दी गई क्योंकि उसने दर्जन भर उन खानदानों को पनाह दी थी जिनके मर्दों को अवामी लीग की क़यादत में कातिल गुंडे कत्ल कर चुके थे। नटवर में बंगाली सब डिविजनल ऑफिसर बागियों से जा मिला था और उसने वहां गैर बंगालियों के कत्ले आम के लिए भड़काया था, तमाम बिहारियों को कत्ल कर दो। नटवर में कत्ले आम का एक और मुंतजिम था, गोमासा चौधरी, जो गैर बंगाली मुसलमानों से नफरत करता था, खास तौर पर बिहारियों से। उसने और उसके साथियों ने नटवर जेल और अल्लाहपुर जामा मस्जिद में बेशुमार बिहारियों को कत्ल किया। तकरीबन 500 बच जाने वाले बिहारियों को, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे और जिनको कत्ल किया ही जाने वाला था, कि पाकिस्तानी फौज के ऐन वक्त पर आ जाने से बचा लिए गए। बागियों और अवामी लीग के फितना बर्दाजों ने जिला राजशाही के दूसरे शहरों मसलन सरदा और नवाबगंज में गैर बंगालियों का मुनज़्ज़म कत्ले आम बड़ी दरिंदगी से किया। अंदाजा है कि मार्च अप्रैल 71 के अरसे में और पाकिस्तानी फौज के उस इलाके को बागियों से आज़ाद कराने से पहले तक मारे जाने वाले गैर बंगालियों की तादाद 5,000 से 10,000 तक है। बंगाली बागियों ने सैकड़ों की तादाद में लाशें दरियाए पदमा में बहा दी। बहुत सी लाशों को वीरान कुओं और तालाबों में फेंक दिया गया। 30 साल अब्दुल बारी नटवर में एक तिजारती फर्म में मुलाजिम थे। उनके खानदान के 6 अफराद मार्च 71 में गैर बंगालियों के कत्ले आम में मारे गए। उन 6 अफराद में अब्दुल बारी की नौजवान बीवी और बूढ़े वालिद भी शामिल हैं। अब्दुल बारी की रुदाद गम कुछ इस तरह है। 1950 में मेरे वालिद साहब बिहार के शहर पटना से हिजरत करके मशरक़ी पाकिस्तान आ गए थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। हम 4 साल जैसूर में रहे और फिर नटवर आ गए। हमने बैरगंज के इलाके में अपना घर तामीर किया। यहाँ कई गैर बंगाली रहते थे। हमारी कॉलोनी के इर्द गिर्द जो बंगाली रहते थे उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। 25 मार्च को अवामी लीग ने एक जलसा आम मुनक्किद किया और उसमें उन्होंने गैर बंगालियों को गालियां दी और बंगालियों को भड़काया कि वो गैर बंगालियों को ख़त्म कर दें। कुछ संजीदा बंगालियों ने उन दहशतगर्दों से अपील की कि वो लोगों को तशद्दुद के लिए न उभारें, लेकिन उनकी इस दरख्वास्त का कातिलों पर कोई असर न हुआ। अवामी लीग के फसादियों ने, जिनमें बहुत से मुसल्ला थे, मेगाफोन पर उन गैर बंगालियों के नामों की एक लंबी फहरिस्त पर डाली जिनको बकौल उनके बंगालियों का इस्तेसाल करने के जुर्म की पादाश में सजा दी जाएगी।
اس فہرست میں کئی معزز اور خدا ترس بہاریوں کے نام شامل تھے۔ ان میں سے کچھ بہاری بزرگوں نے جرأت دکھائی، ہجوم کے سامنے آئے اور اپنے دفاع میں بولے۔ قاتل گنڈوں کے پاس بحث کے لیے وقت نہیں تھا۔ یہ خونخوار لوگ قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ منٹوں کے اندر اندر بندوق برداروں نے ان غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا جو اس نام نہاد عوامی عدالت کے سامنے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد خون کے پیاسے اس ہجوم نے تباہی مچا دی اور 1000 سے زائد غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے میرے گھر میں میرے 57 سالہ بوڑھے والد صاحب، میری بیوی، میرے 2 بھائیوں، میرے سالے اور میری بوڑھی پھپھی کو قتل کیا۔ میرے والد کو قتل کرنے سے پہلے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام پر ان سے درخواست کی تھی کہ عورتوں اور بچوں کی جاں بخشی کر دیں۔ قاتلوں نے ہمارے علاقے کی اکثر نابالغ لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ ان میں سے بہت سی لڑکیوں کو باغیوں کے گروہوں نے عصمت دری کے بعد گلے گھونٹ کر مار دیا۔ میری پیٹھ پر قاتل گنڈوں کے ہاتھوں شدید زخم آیا تھا اور باغیوں نے سمجھا تھا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں کچھ دنوں تک پاس ہی ایک تباہ شدہ گھر میں چھپا رہا۔ جب وسط اپریل 71 میں پاکستانی فوج نے نٹور کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو میں نے اپنے پیاروں کی لاشوں کی باقیات کو دفن کیا۔ مجھے وسط 71 میں ڈھاکہ منتقل کیا گیا اور فروری 74 میں بذریعہ ہوائی جہاز کراچی منتقل کر دیا گیا۔ سردہ میں غیر بنگالیوں کا قتل عام مارچ کے آخر اور اپریل 71 کے شروع میں ہوا۔ 500 سے زیادہ معصوم لوگ اس خون کی ہولی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں، ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور بھارتی مداخلت کاروں نے نواب گنج کی مقامی جیل پر حلہ بول دیا اور جرائم پیشہ افراد کو رہا کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کے تشدد کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ گلی بازاروں میں نوجوان غیر بنگالی مردوں کو پکڑتے اور انہیں جوئے بنگلہ کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے۔ جو انکار کرتے انہیں مار دیا جاتا۔ ایک غیر بنگالی اکاؤنٹس کلرک جس نے عوامی لیگ کا نعرہ لگانے سے انکار کر دیا تھا تو اسے کمر تک زمین میں گاڑ دیا گیا اور پھر اسے لکڑیوں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 1000 سے زائد غیر بنگالیوں کو نواب گنج میں مارچ اپریل 1971 میں قتل کیا گیا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔